بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ عز و جل کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد رسالت کی 23 سال جد و جہد میں اپنے مقاصد میں جو کامیابیاں حاصل کیں اور اپنے خدائی مشن کو جس حد تک آگے بڑھایا اور انقلابات عالم کی تاریخ میں اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہت ممتاز اور نمایاں وقت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی بات جو پیغمبر اسلام کی تحصیلات میں نظر آتی ہے وہ دین اسلام اور اللہ عز و جل کی کتاب قرآن ہے، جنہیں نوع انسان میں رائج اور مروج کرنے کے لیے آپ کی ذات گرامی وسیلہ بنی، اور ان کی مدد جو صحابہ کرام کی طرف سے ہوئی وہ بھی بہت قابل ذکر ہے۔ پیغمبر اسلام نے نوع انسانی کو ایک ایسا دین یعنی دستور حیات، نظام نامہ زندگی دیا جو انسان کے انداز فکر اور اندرونی حیات و وجدان سے لے کر اس کے ذاتی اعمال، اس کی سیرت، اس کے اجتماعی تعلقات، غرض اس کی زندگی کے اوڑھنے بچھونے ہر لمحے ہر پہلو اور پوری طرح حاوی ہے۔ زندگی کے اس ضابطہ کو جس کا نام اسلام ہے، قبول کرنا اور اختیار کرنا جبری نہ تھا، بلکہ ہر انسان کو اپنی اور نوع انسان کی فلاح کی خاطر اسے قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ جن لوگوں نے اسے قبول کیا، برضا اور رغبت قبول کیا، اس دین کی شرح کے لیے رسول اکرم نے نوع انسانی کو ایک کتاب دی جس کا نام قرآن ہے۔ یہ کتاب خدا کا کلام ہے جو 23 سال کے دوران رسول خدا پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اور آخر میں ایک مکمل کتاب بن گیا جو قیامت اور تا قیامت انسانوں کو دین اسلام کے احکامات سمجھاتی رہے گی اور انہیں فوز و فلاح، نجات اور کامرانی کی طرف بلاتی رہے گی۔ اللہ عز و جل کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اور کتاب کے ساتھ دنیا کی اصلاح اور آئندہ نسلوں کی رہنمائی کے لیے تربیت یافتہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت تیار کر دی جو اس دین کو سچے دل سے ماننے والے اور اس کتاب کے احکام پر روحانی اشتیاق اور رغبت سے عمل کرنے والے تھے۔ اس کی جماعت کی تعداد حضرت محمد کی وفات کے وقت تک اگر لاکھوں تک نہیں تو 5 ہندسوں کی بالائی رقموں میں ہزاروں تک ضرور پہنچ چکی تھی، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ تقریباً آپ کی زندگی میں 1,24,000 یا اس سے زیادہ کم و بیش 1.25 لاکھ انسان ایسے تھے جو کلمہ حق پر قائم تھے۔ آپ کے نام سے جو نئی قوم تیار ہوئی وہ ان قبائل عرب سے عادات اور خصائل اور افکار کے اعتبار سے بہت مختلف تھی جو اسلام سے پہلے عربوں میں موجود تھے۔ افراد وہی تھے لیکن ان کی زندگیوں کے اسلوب، ان کے خیالات اور ان کے محرکات عمل اور ان کے عزائم یکسر بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کامیابی کے ساتھ عربوں میں انقلاب رائج کیا، اس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عالم کے تمام صفحات قاصر ہیں۔ سماجی اور معاشرتی حیثیت سے رسول اکرم نے رنگ و نسب کے سب غرور اور امتیاز مٹا کر تمام انسانوں کو مساوات کا عملی درس دیا، یعنی پیرووں اور ماننے والوں کے درمیان اس مساوات کو عملاً رائج کر کے دکھایا۔ انسانیت کے حقوق کالے اور گورے، عربی اور عجمی، قریشی اور غیر قریشی، امیر اور غریب سب کے لیے مساوی قرار دیے، اور یہ بتایا کہ عزت اور اکرام کا مستحق وہی شخص ہے جو زیادہ نیک اور زیادہ پرہیزگار ہوا، جو زیادہ تقوی والا ہوگا۔ نیکی اور پرہیزگاری کا معیار یہ رکھا کہ جو شخص خدا سے ڈر کر خود بخود دوسرے لوگوں کے حق غصب کرنے اور انہیں گزند پہنچانے سے بچا رہے وہ نیک اور پرہیزگار ہے، اور جس کے اعمال اس کے برعکس ہوں وہ فاسق اور فاجر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامی کی قدیم انسٹیٹیوشن کو جو اس وقت دنیا کے تمام ملکوں میں رائج تھی اور ان کی زندگی کے بعد تک صدیوں تک رائج رہی، اس انسٹیٹیوشن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب آفریں اصلاح یہ رائج کی کہ غلام کو مذہبی حیثیت سے گھرانے کے ایک فرد کا درجہ دے دیا، اور مسلمانوں کو تاکید کر دی کہ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ گھروں میں کھانے پینے، پہننے اور رہنے سہنے کے معاملے میں کسی قسم کا امتیازی سلوک جو انہیں نظروں سے گرانے والا ہو ہرگز نہ کیا جائے۔ عہد کا یہ حق قائم کرنا اور اس کے آزاد کر دینے سے بدرجہ بہتر تھا۔ اس کے باوجود رسول اکرم نے غلاموں کو آزاد کرنا اور کرانا کار ثواب قرار دیا۔ امت مسلمہ کی اکثریت صدیوں تک حضور کے ان احکامات پر سختی سے پابند رہی، تاں کہ جیسا کہ بعد کے اوراق میں ذکر آئے گا، مصر و ہندوستان اور دوسرے اسلامی ملکوں میں
غلاموں نے بادشاہی کے تاج زیب سر کیے، اس امر سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مرور زمانہ کے باعث مسلمانوں سے بعض ادوار میں اس سلسلہ میں کوتاہیاں بھی سرزد ہوئیں، لیکن اس کا الزام اسلام اور رسول خدا کی تعلیم و تلقین پر نہیں دھرا جا سکتا۔ یہ بعد میں آنے والے لوگوں کی اپنی غلطیاں یا اپنی کوتاہیاں ہیں۔ رسول خدا تو سقراط یعنی موت کی حالت میں بھی نماز اور غلام کا خیال رکھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ معزز سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو براہ کرم ویڈیو کو پوری دیکھا کریں اور بات کو غور سے سنا کریں اور اس نیک مقصد میں میرا تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، بس اسی مقصد کے پیش نظر یہ چھوٹی سی ایک کاوش شروع کی ہے۔ تو بھائی اگر کسی کو کوئی بات اچھی لگے تو براہ کرم کمنٹ میں اپنی رائے بھی دے دیا کریں، اور اگر کسی کو کوئی اعتراض والی بات، صاحب علم لوگ بھی ہیں جو ان باتوں کو سنتے ہیں، براہ کرم وہ بھی کمنٹس میں اپنی رائے دے دیا کریں تاکہ ہونے والی غلطیوں کو درست کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔